والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخرة خیر وابقى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر اور بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمد و صلوات کے بعد میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر مبارک کے لیے اکٹھا فرما دیا. اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جب یہ ذکر شروع ہوتا ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایسی محفلوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں. جب یہ ایسی محفل دیکھتے ہیں تو اس رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ اس محفل کو گھیرا ڈال دیتے ہیں. تو وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، جو سرکار کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور فرماتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقى. یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. حضور سیدی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کے جنازے میں شریک تھے. آپ نے جب جنازہ پڑھا لیا تو اس کے بعد ابھی قبر کی تیاری میں کچھ وقت باقی تھا تو میرے آقا علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے. صحابہ کرام ہاتھ باندھ کر دست بستہ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی سے زمین کو کورید رہے ہیں، زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں اور اپنا چہرہ انور ان کا زمین کی طرف ہے. یعنی کہ زمین آپ کے چہرہ مبارک سے فیض و برکات لے رہی ہے. اور ہم انتظار میں تھے کہ کب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اٹھائیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں اور اپنے رحمت بری اور گفتگو سے ہمیں ہمارے دلوں کو قلوب کو منور فرمائیں. ہم انتظار میں تھے کہ کافی ٹائم گزر گیا، کافی وقت گزر گیا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا اور ہم سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی خوب اچھی طرح تیاری کر لو. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی اچھی طریقے سے تیاری کر لو. میرے دوستو، قبر بے شک خوف کی جگہ، وحشت کی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. یہ اس کے لیے ڈر، خوف اور وحشت کی جگہ ہے. اب یوں دیکھ لیں کہ ایک بچہ ہے جو سارا سال نہیں پڑھتا، کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، سکول نہیں جاتا، اکیڈمی یا ٹیچر کے پاس نہیں جاتا، کتاب کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، کمرہ امتحان میں جب وہ بیٹھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا.
اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اس کو تو کچھ سوال کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، جواب کی تو دور کی بات ہے۔ اور وہ طالب علم جس نے اپنے موبائل کو بند کر لیا، دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، صرف اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دی اور اپنے سارے اوقات کار کو اس طرح ترتیب دیا کہ زیادہ تر وقت اپنی پڑھائی میں گزارتا ہے، جب امتحان کا دن آتا ہے تو وہ خوشی خوشی بلکہ اتنی آسانی سے وہ اپنا پرچہ حل کر لیتا ہے، بلکہ وہ ایکسٹرا شیٹیں لگا کر وہ اپنا پیپر 100% اچھے طریقے سے حل کر کے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے کا جو ہے یہ قبر کا امتحان ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے والے کام کرتے رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بھی لگے رہیں گے، تو یہ قبر کا امتحان بھی ہمارا اس طالب علم کی طرح حل ہوگا جو تیاری کر کے امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے۔ کیونکہ جس نے اپنی جوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزار دی، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، تبلیغ دین پر چلتے ہوئے اور نماز قرآن کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے، نماز بھی 5 وقتہ پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ والوں کی محفلوں میں بھی اس کا آنا جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق القبر المومن روضۃ ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ پھر وہ اس کے لیے جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ لیکن جو شخص گناہوں پر ڈٹا رہے، اعلانیہ گناہ کرے، اگر اس کے سامنے کہا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، وہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو ابھی ٹائم نہیں ہے، معاذ اللہ وہ نماز کو اس طریقے سے نظر انداز کرے، یا جو سود والے کام ہیں، جو اللہ سے ڈائریکٹ دشمنی لینے والا کام ہے، اس کے بارے میں کہے بھائی میں نے مکان بنوانا ہے، مجبوری ہے، کیا کروں، مجھے سود لینا پڑے گا، یا بیٹوں کی شادی کرنی ہے، مجھے بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے، مجبوری ہے، اس طرح کی مجبوری کو ظاہر کر کے گناہ والے کام کرے تو قبر اس کے لیے وحشت اور خوف کی جگہ بن جائے گی، اس کے لیے وحشت اور خوف کی جگہ بن جائے گی۔ لیکن اس کے لیے نہیں جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ باغ کیسا؟ جنت کا باغ کیسا کہ اس میں کھجور کے درخت ہوں گے، اس میں شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اندر قدرتی طور پر یہ قبر کے جو حالات بھی، قبر اندھیری ہے، قبر وحشت والی جگہ ہے، ہمارے ذہن میں ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے بھی قبر میں بہت سے ہمیں ڈر لگنے لگ گیا ہے، قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ قبر جو ہے مومن کے لیے تو میرے آقا نے فرما دیا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی آپ کو آ کر کہے کہ اپنے کمرے سے اٹھ کر کہ آپ باغ میں چلے جائیں، وہ باغ جہاں پہ ٹھنڈی اور پرفضا مقام ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور باغات کے جس میں پھلوں کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آپ کا جو سبزہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی تر و تازہ ہو جاتی ہیں، اتنے پرفضا ماحول میں جا کر آپ خوشی محسوس کریں گے یا یہاں سے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے؟ ایک مثال لیتا چلوں کہ ایک بچہ جو ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے شکم مادر میں ہوتا ہے، اس کی جو خوراک کی ذمہ داری ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کو آکسیجن، اس کو جو نیوٹرینٹس مل رہے ہوتے ہیں، غذا مل رہی ہوتی ہے، وہ خالصتاً اللہ عز و جل کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری یہ ماں کے جسم جو پیٹ میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، اس لیے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو روتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے میری دنیا سے کیوں نکال رہے ہیں، مجھے اس دنیا میں خوش ہوں، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس سے ماں سے کئی گنا بڑی دنیا باہر موجود ہے، جہاں اس کے بھائی ہیں، اس کے بہن ہیں، جہاں اس کے والدین ہیں، جہاں دنیا کی اللہ نے نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں،
تو وہ اس سے کئی گنا اچھی جگہ پہ وہ منتقل ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مومن بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ڈر یا خوف تو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ اپنے جائیداد زمین ہر چیز چھوڑ کر، راحت آسائش کی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس کو تھوڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھے تو وہ یہ جو آخرت کی جو پہلی منزل ہے، قبر یا جو عالم ارواح میں جب جاتا ہے، وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑا عالم ہے، جس میں راحت ہی راحت ہے، مومن کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے، نہ کہ ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ لیکن یہ راحت اور سکون کی جگہ کیسے بنے گی؟ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا من ربوں کا، پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، پھر فرمایا کہ قبر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری صورت دکھائی جائے گی، پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو آقا علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اب بدقسمتی سے ہمارے جماعت میں بھی کچھ اختلافات جو پیدا ہو گئے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ تو کرتے ہی تھے اعتراض، معاذ اللہ ساری زندگی لوگ اس بحث میں گزار دیتے ہیں کہ حضور کیا دے سکتے ہیں، کیا اختیارات دیے ہیں، معاذ اللہ۔ جب اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی حضور علیہ السلام کی ہے، پھر اختیار کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ان کو مالک کل بنا کر بھیجا، مالک کل۔ وہ خود فرما رہے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ جب اللہ نے ان کو سارے اختیار دے دیے، پھر یہ بحث کس چیز کی کہ وہ کیا دے سکتے ہیں، کیا دینے والے ہیں؟ اس بحث میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں ہم لوگ، جبکہ غلام کا کام ہے، نوکر کی تو نخرہ کی، غلام کا کام ہے کہ ہاتھ باندھ کر آمنا وصدقنا کے طور پر ہر چیز کو، سرکار کے فرمان کو قبول کر لے اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے، بنا کے بحث میں زندگی گزارے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، کبھی انہوں نے سرکار کے سامنے یہ نہیں کہا عرض کی کہ حضور یہ کیسے، یہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کر لیا، یہ ہم کیسے کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے، اس طرح کی بات کبھی نہیں کی۔ اب دیکھیں مسجد قبلتین آپ کو اللہ کرے جانے کا اتفاق ہو اور آپ کو یہ زیارت نصیب ہو، تو مسجد قبلتین ہے وہ 2 قبلوں کی مسجد جسے کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھا لی، 2 رکعتیں ظہر کی فرض پڑھا لیے تھے، تو اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا۔ آقا علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف تبدیل کر لیں، یا اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیں۔ تو جب آپ نے 2 رکعتوں کے بعد اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے آپ کو ویسے ہی پھیر لیا، اور اس کے بعد بھی کوئی بات نہیں کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے 2 رکعتیں تو 2 رکعتیں تو قبلہ بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی ہے، باقی جو 2 رکعتیں ہیں آپ نے رخ پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا۔ پوچھ سکتے تھے لیکن نہیں پوچھا۔ کیا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا اور کر کے دکھایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس طرح کرنی ہے، اس طرح غلامی کرنی ہے، جس طرح وہ فرما دیں، جس طرح وہ کرنے کا کہہ دیں، اسی طریقے سے ہم نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ سرکار علیہ السلام کے اختیارات کو زیر بحث لانا ہے، نہ سرکار علیہ السلام کے کسی مقام کو زیر بحث لانا ہے۔ ان کا مقام تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے محبوب ہیں اور خدا کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی ہیں۔ اب دیکھیں یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3را سوال یہ پوچھا جائے گا۔ اب جو حضور علیہ السلام کی
جو غلامی اختیار کرنے والا ہوگا، فرما برداری کا اختیار کرنے والا ہوگا، صرف وہی جواب دے سکے گا، اور جب وہ جواب دے گا تو تب ہی یہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ جب وہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا علیہ السلام ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے نار سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ کبھی غور تو کریں، جب میت کو سیرے پہنائے جاتے ہیں، خوشبو لگائی جاتی ہے، کیوں لگائی جاتی ہے؟ کہ وہ سرکار علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کو تو مبارکباد ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس کو سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، 3 نہیں، اس ترمذی شریف کی روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا اس سے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا سوال حضور، کون سا ایک سوال پوچھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں سوال کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیونکہ یہی کمپلسری سوال ہے۔ اگر پہلے 2 سوال کے جواب اس نے دے بھی دیے، تیسرے سوال کا جواب نہیں دے سکا، سرکار کی پہچان نہیں کر سکا بدقسمتی سے، کیونکہ سرکار پر اعتراض کرتا رہا ہے ساری زندگی، اگر اس نے جواب نہ دے سکا تو اس کی قبر وحشت اور ڈر والی جگہ بن جائے گی، خوف والی جگہ بن جائے گی۔ سرکار سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، کبھی درود ہی نہیں پڑھا، سرکار کے محفل میں آیا ہی نہیں، نعتیں نہ سنی نہ سنائی، وہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ تو لیکن جو اللہ والوں کی محفلوں میں آتا رہا، سرکار کے ذکر سے خوش ہوتا رہا، تو سرکار علیہ السلام ان کو اپنی پہچان کرا دیں گے اور قبر اور کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو ترمذی شریف میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ایک سوال پوچھا جائے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ میرے بارے میں سرکار نے فرمایا پوچھا جائے گا صرف ایک سوال، اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر قبر اس کی کیا ہوگا؟ 70 گز، اب جو ہم 3 فٹ کھولتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ 70 گز تک وسیع ہو جائے گی۔ اور کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد خان بریلوی رحمہ کہتے ہیں، جب مجھ سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ سرکار علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، تو آپ مل کر پڑھتے ہیں، تو فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، گویا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے یہ پوچھیں گے فرشتے تو میں کہوں گا میں ان کو سرور کہوں یا مالک کہوں یا مولا کہوں، کیا کہوں؟ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن ازائے ختم سخن اس پہ کر گیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ ہی ختم کر دیتا ہوں، میں تو آپ کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا کہ آپ خالق کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں۔ مخلوق کے، اور بابا بلے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نئی نیت کدی خطا کی تھی، تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی، تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جویں موسیٰ نال خدا کی تھی، ایک تینوں رب ہی نہیں کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی، ایک تینوں رب ہی نہیں کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کی تھی۔ ایسے جیسے رب کی فرما برداری کرنی ہے، رسول اللہ کی ویسے فرما برداری کی، لیکن ہم رب نہیں کہتے، رب رب ہے، رسول رسول ہے۔ تو شیخ سعدی بھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بعد از خدا بزرگ، بات ہی ختم کرتی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب ہر چیز ہم حضرت علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے تو سرکار ہمیں کبھی محروم نہیں رکھیں گے، یاد رکھیں۔
جب آپ یہ میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں کہ جب ہم سرکار علیہ السلام کے غلامی میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو سرکار علیہ السلام اپنی پہچان کروائیں گے. جب پہچان کروائیں گے تو وہ شخص کیا کہے گا کہ یہ تو میرے آقا و مولا ہیں. پھر 70 گز تک قبر کو کھول دیا جائے گا, جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, پھر اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ جنت کا باغ بن جائے گا. وہ یہ گڑھا نہیں ہوگا, وہ یہ چھوٹا سا کھڈا نہیں ہوگا, وہ جنت کا باغ بن جائے گا جس میں وہ چلے گا, پھرے گا. کھجور کے درخت ہوں گے, دودھ اور شہد کی نہروں سے مزہ لے گا. وہ قبر میں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ جنت کا مزہ لے رہا ہوگا. پھر جب جنت کی کھڑکی بھی کھل گئی, جنت کا باغ بن گئی, تو وہ خوش ہوگا. ظاہری بات ہے خوش ہوگا, فرشتے بھی ٹھہرے ہوئے ہوں گے. تو وہ ان سے کہے گا کہ کیا کہے گا, سرائکی میں بتاتا ہوں, میں گھر ڈسا ماں, میں گھر ڈسا ماترا, میں گھر ڈسیا ماں, میرا حال اے ہے کہ میں گھر بتا کے آؤں کہ میرا یہ حال ہے, میں تو یہاں پر بڑے سکون سے رہ رہا ہوں. تو فرشتے خوش ہو کر کہیں گے نہیں تو گھر نہ بتا, تو آرام سے بیٹھ اپنی نیند پوری کر. تو آرام سے بیٹھ اپنی, دیکھو نیند تو کبھی پوری ہوئی نہیں. ہم ساری رات سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, پھر دوپہر کو سوتے ہیں, پھر رات کو پھر سوتے ہیں. یہ نیند ساری زندگی پوری نہیں ہوئی. شاعر کہتا ہے مسئلے دو ہی تھے جو زندگی میں حل نہ ہوئے, نیند پوری نہ ہوئی, خواب مکمل نہ ہوئے. دو ہی مسئلے تھے. یہ نیند ہماری کبھی پوری ہی نہیں ہوتی. تو اس نیند کو قربان کر کے آقا علیہ السلام کے ذکر میں بیٹھ جایا کریں, سرکار کی درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ کے ذکر میں یہ گزار دیں. نیند ہم نے قبر میں پوری کرنی ہے. ہمیں موقع دیا جائے گا کہ نیند, لیکن کیسی ہوگی نیند, کیسے ہوگی؟ نم کا نومۃ العروس, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. کیا چاؤ ہوتے ہیں دلہن کی, پہلی رات کی دلہن کیا چاہ ہوتے ہیں, کیا اس کو نیند آتی ہے؟ نہیں. وہ وقت گزر جاتا ہے, جب دلہا اندر آ جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے, وہ چند لمحے ہوتا ہے. اسی طرح قبر میں بھی وہ اس کو جو سی راحتیں دیکھے گا, اس کی آسانیاں قبر میں دیکھے گا, وہ قیامت کا منظر, وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا, وہ ٹائم گزر جائے گا اس کا. اور پھر اس کا جب ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ جنت کا فرما دیا, پھر اس کے لیے جنت کا ہی فیصلہ ہوگا. تو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہماری طرف ہمیں ان کا امتی بنا دیا. تو یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے. ہم اس کی قدر اس وقت کر سکیں گے جب سرکار کی فرما برداری کریں گے. یہ صحابہ کرام ہوں یا صحابیات ہوں, دیکھیں انہوں نے سرکار کے فرمان پر من و عمل کیا. ایک خاتون تھی, وہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئی, عرض کی یا رسول اللہ عز و جل رسول اللہ علیہ وسلم, مجھے مرگی کا مرض ہے. یہ مرگی کا مرض آپ جانتے ہوں گے ایسے ہے کہ دماغ میں کچھ نقص ہونے کی وجہ سے یہ انکنٹرولڈ موومنٹس ہوتی ہیں, یہ حرکت ہوتی ہے, بندے کو ہوش نہیں رہتا, کپڑے بھی سطر بھی اتر جاتا ہے, پیشاب پخانہ بھی نکل جاتا ہے, بڑی تنگی والا معاملہ ہوتا ہے. تو آج کل تو اس کا علاج ممکن ہو گیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگی کہ میرا یہ معاملہ, یہ بیماری ختم ہو جائے, دعا فرمائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری صحابیہ, اگر تم چاہو تو یہ تمہاری بیماری بھی ختم ہو جائے گی, لیکن دوسری صورت یہ ہے اگر تم اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے تمہیں جنت میں داخل فرما دے, تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے دیر بھی نہیں لگائی, اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ زندگی تو مختصر ہے, میں اس بیماری میں گزار دوں گی, مجھے دعا فرمائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کریم ہے, قادر ہے, وہ تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, جب مدینہ شریف میں مسلمانوں کے لیے پانی کے کنویں کی ضرورت پڑی, کیسے انہوں نے اپنا مال, ہر چیز سرکار کے نام پر قربان کر دی. جنت کے لیے تیاری کی. میں بتا رہا ہوں کہ جنت کے لیے تیاری کیسی کی صحابہ کرام نے. اب وہ کنواں تھا یہودی کے پاس تھا, اب یہودی دیکھ رہے کہ مسلمان تنگ ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کنواں ضرورت پڑے گی, میرے پاس آئیں گے میں انکار کر دوں گا. اب ہم کسی کے پاس کوئی چیز لینے جائیں نا, اب جب سے آ رہے ہیں, قربانی کا ٹائم آ جائے یا عید قربان آ جائے, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جس کے پاس
ہم جا کے کسی کوئی بکرا یا بکری یا کوئی گائے لینے جائیں تو وہ قیمت اگر زیادہ بتا دے تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی تمہارا وہ موڈ نہیں ہے بیچنے کا شاید. اگر 500 کی چیز ہے تو وہ کہے کہ 5000 ہے, یا 5000 کی چیز ہے وہ کہے کہ 20000, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ تمہارا بیچنے کا موڈ نہیں ہے شاید اس لیے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچ گئے. اب یہودی خوش تھا کہ میرے پاس آئے, میں انکار کر دوں گا یا ایسی قیمت بتاؤں گا کہ یہ لے نہیں سکیں گے. 500-600 کا دینار کی وہ قیمت تھی اس کنویں کی. تو اس یہودی سے جب آپ نے فرمایا کہ یہ کنواں بیچ دو میرے ساتھ, میرے ہاتھ, مسلمانوں کے لیے میں وقت کرتا ہوں, تو اس یہودی نے ہنس کر کہا یہ تو 5000 دینار کا ہے. یہ وہ 500 کا تھا, کہتا یہ تو 5000 دینار کا ہے, میں ایسے کیسے دے دوں. تو آپ نے فوراً ہی 5000 دینار نکالے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. اب وہ حیران, اب بات کر چکا تھا, اس نے کنواں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام وقف کر دیا, بیچ دیا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودی, تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو انعام اس کنویں خریدنے پر جو انعام فرمایا ہے کہ جنت کا ٹکٹ ملے گا یا جنت میں محل ملے گا, جنت میں جگہ ملے گی, اس کے بدلے میں تو 40,000 دینار لے کر آیا تھا. تم منہ مانگی قیمت جو مانگتے میں تمہیں دے دیتا. تم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق 5000 مانگے ہیں, میں تو جیب میں 40,000 لے کر آیا تھا. یعنی 500 والی چیز کو 40,000 لینے کے لیے تیار ہو گئے. کس لیے کہ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جنت کی خوشخبری جو دی تھی کہ جو یہ کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, تو اپنا سارا کچھ مال و متاع لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب کچھ قربان کر دو, آقا کی غلامی کو قبول کر لو, ان کی سنتوں پر عمل کر لو. اب داڑھی دیکھیں, اب داڑھی کتنی بڑی سنت ہے, مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کتنی پیاری سنت ہے. کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا, کائنات میں کسی کو اتنا حسین نہیں بنایا. ان کے چہرے پر داڑھی تھی نا, ان کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی نا, اور یہ تو 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے. اور اللہ نے عورت کو داڑھی نہیں دی, صرف مرد کے چہرے پر داڑھی دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے مرد کو داڑھی دی. اس لیے مرد کو اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نیک بن جاؤں پھر داڑھی رکھ لوں گا, یہ کہتے ہیں نا. اب دیکھیں گناہگار تو سارے گناہگار ہیں, خطا غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے. معصوم تو صرف انبیاء کرام ہے, معصوم انبیاء کرام ہے, اولیاء بھی محفوظ ہے, اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے. تو اس بات پر میں سیدھا, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ورنہ جب داڑھی رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی بھی توفیق دے دیتا ہے. تو اپنے مسلوں کو آباد کریں, اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو گزاریں, سرکار علیہ السلام کے درود و پاک میں اپنا وقت گزاریں. روزانہ کم از کم کوشش کریں کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اور 20 منٹ اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزاریں. کوشش کریں 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں, اور قرآن پاک کی تلاوت کم از کم 3 آیات کو ضرور روزانہ تلاوت کریں, اور ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. قرآن پاک کی آپ سے محبت شروع ہو جائے گی, ایک تعلق پیدا ہو جائے گا, قرآن پاک کی سمجھ پیدا ہو جائے گی, اور ظاہری اور باطنی معنی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے قرآن پاک سے جب تعلق پیدا ہوتا ہے نا, تو قرآن پاک ہمیں ایسے ایسے باطنی معنی سمجھاتا ہے جو ہمارے جو قلوب کے لیے بھی بڑا بہتر ہے, روحانی زندگی کے لیے بھی بہتر ہے, دینی دنیاوی زندگی کے لیے بھی بہتر ہے. آپ ایک تعلق بنا کر دیکھیں قرآن پاک سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو بولا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ السلام کی سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, اور ان پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے. وما علی الا البلاغ.